بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ نمبر 99، وسائل گناہ کی خرید و فروخت۔ آیت اللہ خمینی رقم تراز ہے۔ ہر وہ چیز جو اعلی حرام ہو یا اس کی مانفیت اور استفادہ عمل حرام میں منحصر ہو تو اس چیز کی خرید و فروخت حرام ہے۔ مثلا موسیقی کے آلات کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اسی طرح جوا کا سامان مثلا نرد اور شطرنج وغیرہ کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ان چیزوں کی خرید و فروخت ہی حرام نہیں بلکہ ان چیزوں کا بنانا اور ان کی مزدوری لینا بھی حرام ہے، بلکہ ان چیزوں کا توڑنا اور ان کی حالت تبدیل کرنا واجب ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495۔ شیخ صدوق نے امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 40 دن تک اپنے گھر میں ستار اور سارنگی یا موسیقی کے دوسرے آلات یا شطرنج وغیرہ رکھے تو خدا اس پر غضبناک ہوگا، اور اگر وہ ان 40 دنوں میں مرا تو فاسق و فاجر مرے گا۔ اس کا قیام دوزخ میں ہوگا جو کہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ فقہ الرضا صفحہ نمبر 282۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا، میرے گھر کے پاس کچھ ایسے گھر ہیں جن میں کنیزیں گانا گاتی ہیں اور سارنگی بجاتی ہیں۔ جب کبھی میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں ان کے گانے بجانے کی سننے کے لیے کافی دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا، آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں نے عرض کیا، مولا میں اس کام کے لیے تو نہیں جاتا، البتہ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں تو میں سننے لگ جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا، تعجب ہے کہ تو نے قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھی؟ قیامت کے دن یقیناً کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ سائل کا بیان ہے کہ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ آیت سنی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کان سے وہی پوچھا جائے گا جو کچھ اس نے سنا ہوگا، اور آنکھ سے وہی پوچھا جائے گا جو کچھ اس نے دیکھا ہوگا، اور دل سے وہی پوچھا جائے گا جس کا اس نے عقیدہ رکھا ہوگا۔ اس شخص نے کہا، مولا میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا اور اپنی سابقہ غلطیوں کے لیے خدا سے معافی طلب کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ غسل توبہ کرو اور اس کے بعد نماز پڑھ کر توبہ کرو، کیونکہ تم انتہائی خطرناک کام کرتے رہے ہو۔ اگر اسی حالت میں مر جاتے تو تمہارا انجام انتہائی بھیانک ہوتا۔ تم اپنے برے کام برے لوگوں کے لیے چھوڑ دو۔ فقہ الرضا صفحہ نمبر 281، کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شطرنج کی خرید و فروخت حرام ہے اور اس کی رقم کھانا بھی حرام ہے۔ اس کی نگہبانی کرنا کفر اور کھیلنا شرک ہے۔ اہل شطرنج پر سلام کرنا خدا کی نافرمانی اور موجب ہلاکت ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا خنزیر کے گوشت کو ہاتھ لگانے کے برابر ہے۔ جب تک اس کے بعد ہاتھوں کو نہ دھو لیا جائے اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی۔ شطرنج کھیلنے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن حسرتوں میں مبتلا ہوگا۔ خبردار، اہل شطرنج کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور کسی بھی وقت ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس عذاب کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے۔ وسائل الشیعہ باب نمبر 203، بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 234۔ مقاصد میں شیخ اعظم شیخ انصاری کے بیان کا محاصل یہ ہے کہ جوا مطلقاً حرام ہے، خواہ لوازم جوا کے ساتھ کھیلا جائے یا اس کے بغیر۔ آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں کہ اگر شطرنج شرط کے بغیر صرف تفریح کے لیے بھی کھیلی جائے تب بھی حرام ہے۔ آیت اللہ عبد الحسین دست غیب اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں لکھتے ہیں، جوا کے مخصوص سامان کے ساتھ کھیلنا چاہے شرط کے بغیر ہو یا کسی کو ہرانے کے لیے ہو یا صرف تفریح کے لیے ہو، فقہا کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نرد، شطرنج اور دوسرے لوازم جو جوا میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا جوا کے لوازم کا استعمال خواہ شرط کے ساتھ ہو یا شرط کے بغیر ہو مطلقاً حرام ہے۔ توف العقول کی روایت میں لوازم جوا کے ساتھ کھیلنے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ آیت اللہ دست غیب مزید لکھتے ہیں جوا کے ہر سامان کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اس سامان کا بنانا، اس کی اجرت لینا، خریدنا، بیچنا اور نگہبانی کرنا حرام ہے، بلکہ اس کو ضائع کرنا واجب ہے۔ جوا کی محفل میں جانا اور اس کو دیکھنا حرام ہے۔ نہیں عن المنکر کے تقاضوں کے تحت ایسی محفل سے اٹھ کر چلے جانا واجب ہے۔ بعض روایات میں کہ اگر انسان کی نظر لوازم قمار پر پڑ جائے تو مستحب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرے اور یزید پر لعنت کرے۔ عیون الاخبار الرضا میں فضل بن شازان سے مروی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس شام کے دربار میں لایا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ اسے ایک تشت میں سجا کر رکھ دیا جائے۔ پھر اس نے دسترخوان لگوایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو اس کے تخت کے نیچے رکھ دیا جائے اور اوپر شطرنج کی بساط بچھا دی جائے۔ وہ شطرنج کھیلتا جاتا تھا اور اپنے پرکھوں کو یاد کرتا جاتا تھا۔ جب وہ چال چلتا تو شراب کی 3 جام پیتا اور بچی ہوئی شراب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے گرد انڈیل دیتا تھا۔ بس ہمارے شیعوں کو شراب سے پرہیز کرنا چاہیے اور شطرنج نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ جب بھی ان کی نظر شراب یا شطرنج پر پڑے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں اور یزید اور آل یزید پر لعنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دے گا اگرچہ وہ ستاروں کے برابری کیوں نہ ہو۔ باب نمبر 30 حدیث نمبر 50 صفحہ نمبر 21۔ جوا معاشرتی تباہی کا موجب ہے۔ اسلام نے صرف جوا کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ اس کے تمام آلات کو بھی حرام قرار دیا ہے اور ان آلات کی خرید و فروخت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ موجودہ دور کے بعض روشن خیال یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام شطرنج اور اس کی مانند دوسرے کھیلوں کو کیوں حرام قرار دیا ہے، جبکہ یہ تو محض تفریح کا ذریعہ ہے، اور جب ان پر کوئی شرط بھی عائد نہ ہو تو آخر اس میں کیا قباحت ہے۔ اس سوال کا جواب یہ کہ اسلام صرف اوپر سے ہی برائی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کی جڑوں کو بھی کاٹتا ہے۔ اگر اسلام شطرنج اور اس کے موروں کی اجازت دے تو پھر اس کے نتیجے میں جوا بازی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جوا کے سامان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا۔ اسلام میں صرف بت پرستی حرام نہیں ہے بلکہ بت سازی بھی حرام ہے، خواہ وہ صرف آرٹ اور فن کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ بلا ہائے اجتماعی صفحہ نمبر 244۔ نمبر 100 تنگ دست مقروض پر سختی کرنا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر مقروض اتنا تنگ دست ہو کہ اس کے پاس ضروری سامان زیست اور مکان کے علاوہ باقی کچھ نہ ہو تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ اس پر سختی نہ کرے، اسے حالات بہتر ہونے تک مہلت دے۔ قرض خواہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے اتنا مجبور کرے کہ وہ مکان بیچنے پر آمادہ ہو جائے۔ البتہ اگر مقروض نے قرض لے کر ناجائز خرچ کیے ہوں تو پھر قرض خواہ پر مہلت دینا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کے متعلق علماء اسلام میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے فراغی تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 280 تا 281۔ اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تنگ دست مقروض پر سختی نہ کرو، اور جو ایسا کرے گا خدا اس کے حساب میں سختی کرے گا، اور جو مقروض سے نرمی برتے گا تو خدا بھی اس سے نرمی کا سلوک کرے گا، اور اگر مقروض میں قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اسے زر قرض بخش دینا چاہیے، اور جو شخص
تنگ دست مقروض کو معاف کرے تو اللہ بھی اس کے گناہ معاف کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی محمد بن ابی عمیر خاصے مالدار تھے۔ عباسی حکومت نے ان کی املاک اور کتابیں باق سرکار ضبط کر کے انہیں زندان بھیج دیا۔ وہ کچھ عرصہ زندان کی سختی برداشت کرتے رہے اور بالآخر رہا ہو گئے۔ ایک شخص کے ذمے ان کا خاصا قرضہ واجب الادا تھا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ وہ رہائی کے بعد تنگ دست ہیں تو اس نے ان کا قرض چکانے کے لیے اپنا مکان بیچ دیا اور رقم لے کر ان کے پاس آیا۔ جب محمد بن ابی عمیر نے رقم کو دیکھا تو اس سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنا مکان بیچ دیا ہے۔ اس شخص نے کہا ہاں یہ درست ہے۔ ابن ابی عمیر نے کہا کہ تم کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ حکومت نے آپ کی تمام جائیداد ضبط کر لی ہے اور آپ کے ہاتھ خالی ہیں تو میں نے اپنا مکان بیچ دیا تاکہ آپ کی پریشانی کم ہو۔ ابن ابی عمیر نے کہا خدا کی قسم اس وقت مجھے صرف 2 درہموں کی ضرورت ہے۔ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی کا مکان قرض کی وجہ سے فروخت نہ کیے جائے۔ تم اپنی دولت اٹھاؤ اور جس کے ہاتھ مکان بیچا ہے اس سے واپس لے لو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی سے قرض لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ ہو وہ چور ہے۔ لہذا خدا سے ڈرو اور لوگوں کا قرض ادا کرو۔ جس سے تم نے قرض لینا ہو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو اور اس نے قرض لے کر اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا ہو تو اسے اس کی فراغی تک مہلت دو، یہاں تک کہ اس کی خبر حاکم تک پہنچ جائے اور حاکم اس کا قرض ادا کرے، یا پھر اس کے مالی حالات بہتر ہو جائیں اور وہ اپنا قرض خود اتار سکے۔ اور اگر اس نے قرض کی رقم خدا کی نافرمانی میں خرچ کی ہو تو پھر اس سے سختی کے ساتھ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرو۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں کہ تنگ دست مقروض پر قرض ادا کرنا واجب نہیں ہے اور قرض خواہ کے لیے اس پر سختی کرنا حرام ہے۔ قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ حالات کی بہتری تک اسے مہلت دے۔ جب مقروض کے حالات اچھے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ قرض ادا کرے۔ اگر مقروض کے پاس ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو بھی اس پر واجب ہے کہ وہ ادائیگی کی نیت رکھے۔ مقروض پر واجب ہے کہ جب ادائیگی کا وقت آ جائے اور قرض خواہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرے تو وہ قرض چکانے کی پوری کوشش کرے، اگرچہ اس کے لیے اسے گھر کا فالتو سامان یا جائیداد ہی کیوں نہ بیچنی پڑے یا کرائے پر چڑھانی پڑے۔ اگر اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو قرض کی ادائیگی اس پر واجب نہیں ہے، اور اس صورت میں قرض خواہ کے لیے قرض کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے۔ قرض خواہ پر واجب ہے کہ وہ مقروض کو مہلت دے یہاں تک کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں۔ جب مقروض قرض ادا کرنے کے قابل ہو تو اس کے لیے قرض میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650 تا 651۔ نمبر 101 سادات کے لیے زکوٰۃ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے لیے آپ کے خاندان بنی ہاشم پر واجب صدقے کو حرام کیا ہے، کیونکہ صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے۔ اس کے بجائے اللہ نے آل محمد کے لیے خمس مقرر کیا ہے اور فرمایا جان لو کہ تمہیں جو بھی غنیمت حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ خمس بنی ہاشم کے لیے واجب ہے کیونکہ زکوٰۃ ان پر حرام ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ میں اپنے رسول اور رسول کے رشتہ داروں کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے۔ فرمان قدرت ہے صدقات یعنی زکوٰۃ اور خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور عاملین زکوٰۃ کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کرنا چاہیے۔
یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ شیخ مفید المقنع میں لکھتے ہیں واجب زکوٰۃ تمام بنی ہاشم بالخصوص اولاد امیر المومنین، اولاد جعفر، اولاد عقیل اور اولاد عباس پر حرام ہے۔ اگر لوگ خمس دینا بند کر دیں تو مجبوری کے عالم میں ان کے لیے زکوٰۃ حلال ہو جائے گی۔ سادات کے لیے ایک دوسرے کا صدقہ لینا اور تمام مستحب صدقات حلال ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جعفر بن ابراہیم ہاشمی سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آیا بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا واجب صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، باقی صدقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عمومی صدقات بنی ہاشم پر حرام ہوتے تو وہ زندہ ہی نہ رہتے، کیونکہ مدینے سے لے کر مکے تک جتنے بھی کنویں ہیں وہ سب کے سب عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہیں۔ الغرض امام نے واضح فرمایا کہ مستحب صدقات میں کوئی حرج نہیں۔ المقنع صفحہ نمبر 243۔ سید مرتضیٰ کتاب انتصار میں فرماتے ہیں کہ جب تک بنی ہاشم کو خمس ملتا رہے اس وقت تک ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ کے عوض خمس میں حصہ قرار دیا ہے، اور اگر انہیں خمس نہ ملے تو مجبوراً زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ مرحوم محقق نے بھی شرح میں یہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسالۃ التصا میں لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ حرام ہونے کی دلیل امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اللہ نے اسے مجھ پر اور اولاد عبد المطلب پر حرام قرار دیا ہے۔ اسماعیل بن فضل ہاشمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ بنی ہاشم پر جو صدقہ حرام ہے اس سے کون سا صدقہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ ایک دوسرے کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58، کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59۔ آیت اللہ خمینی لکھتی ہے زکوٰۃ دینے والا غیر سید ہو تو سید کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، البتہ سید کی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مجبوری کے عالم میں سید غیر سید کی زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سے ہر دن کا خرچ علیحدہ لے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ نظر اور منت کی وجہ سے جو صدقات واجب ہو جائیں ان سے سادات پرہیز کر رہے ہیں، البتہ مستحب صدقات قبول کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ شیخ مفید اپنی کتاب المقنع میں لکھتے ہیں کہ آدمی اپنی زکوٰۃ اپنے والدین، بیٹا بیٹی، بیوی، دادا دادی اور غلام کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ البتہ وہ اپنی زکوٰۃ اپنے بھائی بہن، پھوپھی، چچا، ماموں اور ان کی اولاد کو دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ ہوں۔ نمبر 102، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب چور چوری میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی ظاہری سزا بھی رکھی ہے۔ فقہ کا مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، اور اگر اس کے بعد وہ چوری کرے تو اس کے بائیں پاؤں میں سے نصف قدم کو کاٹ دیا جائے، اور اگر اس کے باوجود وہ باز نہ آئے اور چوری میں پکڑا جائے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ زندان میں چوری کرے تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ حد شرعی کا تعلق مال کی چوری سے، اگرچہ احادیث کی روح سے زکوٰۃ نہ دینے والا، بیوی کا مہر ادا نہ کرنے والا اور قرض لے کر ادائیگی کی نیت نہ رکھنے والا بھی چور ہے، مگر مذکورہ افراد پر حد شرعی جاری نہیں ہوگی۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی چور کہا ہے جو نماز میں کمی کرے۔ ایسی نماز کو پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 349۔ قرآن کریم فرماتا ہے اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے عمل کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 اور 39۔ اسلام نے چوری کی سزا دینے کے لیے ضروری قرار دیا کہ چوری ہر اعتبار سے چوری کہے جانے کے قابل ہو اور چوری کرنے کا کوئی شرعی جواز موجود نہ ہو۔ اس کے لیے ان شرائط کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مال محفوظ جگہ پر ہو۔ نمبر 2، کم از کم 1/4 دینار ہو۔ نمبر 3، چور بالغ ہو۔ نمبر 4، چور عاقل ہو۔ نمبر 5، قحط سالی نہ ہو کہ اس میں ہر بھوکے کو کھانے کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام جہاں سزاؤں میں شدت کا قائل ہے وہاں جرم کے ثبوت میں بھی انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جا سکے اور سماج میں جرائم کو پنپنے کا موقع بھی نہ ملے۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ چور کا ہاتھ کتنی مالیت پر کاٹا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ 1/4 دینار پر ہاتھ کاٹا جائے۔ میں نے کہا کیا 2 درہموں پر بھی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر دینار کی چوتھائی 2 درہموں کے مساوی ہو تو اس پر، ورنہ جس رقم کے مساوی ہو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کیا جو دینار کی چوتھائی سے کم مالیت کی چیز چرائے کیا اس پر لفظ چور کا اطلاق ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کی کوئی چیز چوری کرے اس پر چور کے لفظ کا اطلاق ضرور ہوتا ہے اور وہ شخص خدا کے ہاں بھی چور ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کے لیے 1/4 دینار کی ضرورت ہے۔ اس سے کم مالیت پر ہاتھ کاٹے جاتے تو لوگوں کی اکثریت حد پٹی ہوتی۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99، کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 222۔ امام علی رضا علیہ السلام نے شرعی احکام کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ چوری اس لیے حرام ہے کہ اس سے مال برباد ہوتا ہے، جانیں ضائع ہوتی ہیں، نزاع اور حسد کے جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں اور تجارت متاثر ہوتی ہے۔ جب تجارت میں کساد بازاری ہو تو اس سے معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اگر چوری حلال ہوتی تو لوگوں کے اموال کی حرمت زائل ہو جاتی۔ چور کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ انسان اپنے اکثر کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ دایاں ہاتھ انسانی وجود کا سرمایہ ہے۔ چوری کی سزا میں دایاں ہاتھ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ چور کو نصیحت اور دوسروں کو عبرت ہو اور چور کا انجام دے کر دوسرے لوگ چوری نہ کریں۔ عیون الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 ہے۔ ابو الاعلیٰ ماری ایک مشہور شاعر تھا، اس نے الحاد کی وجہ سے قطع ید کی سزا پر اعتراض کیا اور سید مرتضیٰ علم الہدا کو یہ شعر لکھ بھیجا۔ ہاتھ کی دیت 500 طلائی دینار ہے، آخر 1/4 دینار کے عوض اسے کیوں کاٹا جائے؟ مقصد یہ کہ اگر کہ انسان کے قتل کی کل دیت 1000 طلائی دینار ہے، اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت 500 طلائی دینار مقرر ہے جو قتل کی دیت کی نصف ہے۔ جب ہاتھ اتنا قیمتی ہے تو اسے 1/4 دینار کے بدلے کیوں کر کاٹا جا سکتا ہے؟ سید مرتضیٰ علم الہدا نے اس کے جواب میں یہ شعر کہا تھا، ہاتھ جب تک امین رہا تو قیمتی تھا اور جب خائن بنا تو بے قیمت ہو گیا۔ حکمت باری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری روایت میں سید موصوف نے جواب میں یہ شعر کہا تھا، جب تک ہاتھ چور نہیں بنا تھا، حرمت خون و حراست کے قانون نے اس کی قیمت کو بلند کیے رکھا، لیکن جب وہ ہاتھ چور بنا تو لوگوں کے مال کو بچانے کی خاطر اسے سستا بنا کر کٹوا دیا گیا۔ خدا کی حکمت پر غور کرو۔ سید مرتضیٰ کی محفل میں موجود ایک شخص نے جواب میں یہ شعر پڑھا تھا، جب ہاتھ مظلوم تھا تو اور کسی نے کاٹ دیا تو وہ قیمتی ثابت ہوا، اور جب ہاتھ ظالم بن گیا تو خدا کے اس کی قیمت گر گئی اور 1/4 دینار میں کاٹا جانے لگا۔ بحار الانوار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 9 تا 10۔ اسلامی سزاؤں پر اہل مغرب کے اعتراضات۔ اہل مغرب یہ کہتے نہیں تھکتے کہ اسلام کی سزائیں صفا کانہ ہیں۔ اسلام 1/4 دینار کے برابر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سزا انسانی وقار کے منافی ہے اور یہ جرم بھی معاشرتی ناہمواریوں
کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ ایک معمولی جرم پر انسان کو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ معاشرہ انسانی کردار پر اثر ڈالتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کا ارادہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اہل مغرب بتائیں کہ اگر ان کو انسان سے اتنی ہمدردی ہے تو وہ ایک جاسوس اور ایک منشیات فروش کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اگر معاشرے کی ناہمواری ہی چوری کا سبب ہے تو پھر ہمیں ہزاروں گھرانے ایسے کیوں دکھائی دیتے ہیں جو قسم پرسی کے باوجود نہایت ایماندار ہوتے ہیں؟ اس کے برعکس کچھ امیر لوگ خاص کر مغربی ممالک کے بڑے بڑے اسٹوروں میں چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ اسلام صرف چور کو ہی سزا نہیں دیتا، سزا سے پہلے وہ چوری کی وجوہات کو ختم کرتا ہے۔ اسلام انصاف پر مبنی سماج تشکیل دیتا ہے جہاں ہر شخص کی ضروریات کی کفالت کی جاتی ہے۔ اسلام حکومت کو محض اقتدار کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے ذمہ داریوں کا تاج قرار دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حکومت دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے تاکہ امیر تر نہ بنے اور غریب غریب تر نہ بنے۔ حکومت کی اس ذمہ داری کہ وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے اور اگر وہ کسی کو روزگار نہ دے سکے تو اسے بے روزگاری الاؤنس دے۔ بحار الانوار کی 12ویں جلد میں ایک قصہ ہے جس کا ترجمہ ہم اپنے قائرین کی نظر کرتے ہیں اور اسی سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حکومت افراد کی کفالت کی کس حد تک ذمہ دار ہے۔ محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ خراسان میں تھا۔ مامون امام کو اپنے تخت کے طرف کے دائیں جانب بیٹھایا کرتا تھا۔ ایک دن پولیس کے سربراہ نے مامون کو اطلاع دی کہ ایک صوفی چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب وہ آیا تو اس کی شکل و صورت شرعی تھی اور اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ مامون نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کی شکل و صورت شرعی ہو اور کردار یہ ہو۔ صوفی نے کہا کہ میں نے چوری ضرور کی ہے لیکن شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے کی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تو نے مجھے خمس اور غنائم میں سے حصہ نہیں دیا۔ آخر کار مجھے مجبور ہو کر چوری کرنا پڑی۔ مامون نے کہا کہ خمس اور غنائم میں تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ صوفی نے کہا کہ خدا نے خمس کے 6 مصارف بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے جان لو کہ تمہیں جو بھی غنیمت حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ خدا نے غنائم کے بھی 6 مصارف بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں کی طرف سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور رسول کے اور رسول کے رشتہ داروں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں دولت صرف انہی میں گردش نہ کرتی رہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ ان آیات کے تحت میں مستحق ہوں کیونکہ میں ضرورت مند مسافر ہوں اور میں حامل قرآن ہوں، تو نے مجھے میرے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ مامون نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیری باتوں میں اگر خدا کی مقرر کردہ حد جاری نہیں کروں گا؟ صوفی نے کہا کہ مجھے پاک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر، پہلے اپنے اوپر حد جاری کر پھر دوسروں پر جاری کرنا۔ مامون اس کے سامنے لاجواب ہو گیا اور اس نے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا فرزند رسول اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا یہ شخص کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو نے بھی چوری کیا اور اس نے بھی چوری کی ہے۔ مامون کو سخت غصہ آیا اور اس نے صوفی سے کہا خدا کی قسم میں تیرا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ صوفی نے کہا تم شرعی طور پر مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے کیونکہ تم میرے غلام ہو اور میں تمہارا ہزاروں آقاؤں میں سے ایک آقا ہوں اور کسی غلام کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آقا پر حد جاری کرے۔ مامون نے کہا تجھ پر ہلاکت ہو، میں تیرا غلام کیوں کروں؟ صوفی نے کہا کہ تیرے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے تیری ماں کو خریدا تھا، اس لیے تو تمام عالم اسلام کا مشترکہ غلام ہے۔ اگر سارے مسلمان تجھے آزاد بھی کر دے تو میں تجھے آزاد نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تو خمس کو ہضم کر گیا ہے، تو نے آل رسول کا حق ادا نہیں کیا اور نہ ہی تو نے مجھ پر اور مجھ جیسے افراد کو کچھ دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پلیت شخص دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ تم تو خود حد شرعی کے مستحق ہو تو بھلا دوسروں پر حد کیسے نافذ کر سکتے ہو؟
کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ مامون نے امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس شخص کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ امام عالی مقام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے اور یہ غالب حجت وہ ہے جو کسی نادان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ بھی اسے دانا شخص کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ نیز دنیا اور آخرت کا مدار حجت پر ہی ہے۔ اس شخص نے اپنی حجت پیش کر دی ہے۔ مامون نے صوفی کو رہا کرنے کا حکم دیا اور دربار سے اٹھ کر حرم سرا میں چلا گیا، اور اسی دن سے امام علی رضا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ اہل مغرب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں روزانہ بیسیوں افراد کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، جبکہ حدود کے نفاذ کے لیے اسلام نے انتہائی کڑی شرائط رکھی ہیں۔ شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ صدر اسلام سے لے کر 400 سال تک صرف 6 افراد کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اگر اہل مغرب اور ان کا قصیدہ پڑھنے والوں کے چہروں پر شکنیں نہ آئیں تو ہم اہل مغرب کی بربریت کا ہلکا سا نمونہ یہاں پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ نمونہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کو وحشیانہ دین کہنے والے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیں۔ جنگ عظیم دوئم کے اختتام پر اخبارات میں اس جنگ کے نقصانات کی خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ان خبروں میں ایک خبر یہ تھی کہ روس نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ اسے 40 لاکھ بیساکھیاں فراہم کرے تاکہ اس کے معذور فوجی بیساکھیوں پر چل پھر سکیں۔ تہران کے روزنامہ اطلاعات مورخہ 1939 کی اطلاع کے مطابق صرف برطانیہ میں 10 لاکھ افراد کو مصنوعی آنکھیں لگائی گئیں۔ کتاب تاریخ جنگ جہانی دوئم میں ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں 3 کروڑ 50 لاکھ افراد قتل اور 2 کروڑ افراد اپاہج ہوئے، 1 کروڑ 70 لاکھ لیٹر خالص خون بہایا گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ حمل ضائع ہوئے۔ ہم اہل مغرب اور ان کے مداحوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کی سزائیں تو ظالمانہ لگتی ہیں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ فرانس نے الجزائر کے نہتے عوام کا قتل عام کیا تھا، جبکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ غیر ملکی تسلط سے آزادی چاہتے تھے؟ فرانس نے 6 سال کے قلیل عرصے میں الجزائر کے کم از کم 10 لاکھ شہریوں کو قتل کیا تھا۔ کیا اس طرح کے ظلم کے باوجود آپ کا اسلام کی سزاؤں پر اعتراض کرنا ٹھیک ہے؟ مذہب جعفری میں تو چور کا پورا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، بلکہ اس کے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔